السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک، اور آج ہم بات کریں گے ٹرمپ کے حال ہی میں دیے گئے بیان کے تعلق سے، جس میں ٹرمپ نے کہا کہ بنا امریکہ کی مدد کے سعودی عرب 2 ہفتے بھی نہیں رہ سکتا۔ 2 اکتوبر 2018 کو مسیسپی میں ٹرمپ کی الیکشن ریلی تھی، اور اس الیکشن ریلی میں ٹرمپ نے اپنے کارنامے بیان کیے، جس میں ٹرمپ نے بتایا کہ کس طرح چائنا گھٹنے ٹیکتے ہوئے آیا اور آ کر نو 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 کہتا ہوا ٹرمپ کے سامنے گڑ گڑایا۔ سنیے۔ I like President Xi, the head of China, but I said we can't do this anymore. So now we put $50 billion of tariffs on. And they said, no, 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 you cannot do that. اور پھر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جاپان کی حفاظت کر رہا ہے، اور جاپان اس کے بدلے میں بہت کم معاوضہ یعنی کہ بہت کم پیسے، بہت کم پرسنٹیج امریکہ کو دے رہا ہے۔ سنیے۔ And Japan is going to also contribute. You know, Japan, we protect Japan. They pay us a small percentage. اور ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ساؤتھ کوریا کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ We protect South Korea. They pay us. And by the way, we're doing great on North Korea, but South Korea, they got to reimburse us. اور ٹرمپ نے ڈینگے مارتے ہوئے یہ کہا کہ کس طرح مرسیڈیز کے اونر کو اس نے گھٹنے ٹکوا دیے، اور کس طرح وہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے ٹرمپ کے پاس آیا، اور اس بات کو سنتے ہوئے ٹرمپ کے حوارین اور ٹرمپ کے چاہنے والے واہ واہ کر رہے ہیں اور چیخ پکار کر رہے ہیں۔ I say, Jean-Claude, you don't have to negotiate anymore, Jean-Claude. I am going to put a 25% tariff on Mercedes-Benz, BMW, and every car you send in to the United States. We're putting a 25% tariff or tax on every car, millions and millions of cars that you send into the United States. He said, no, 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 don't, please, I will be there tomorrow morning. This was an evening. I get to my office, he's there. اور اسی دوران ٹرمپ نے سعودی عرب کے تعلق سے کہا کہ میں کنگ سلمان سے محبت تو کرتا ہوں، مگر میں نے کنگ سے کہا کہ کنگ سلمان سنو، تم ہماری مدد کے بغیر 2 ہفتے بھی نہیں رہ سکتے۔ ایک اور میٹنگ میں ٹرمپ نے جرمنی اور فرانس کے تعلق سے اور دیگر یورپین کنٹریوں کے بارے میں بھی کہا کہ ہم جرمنی کی حفاظت کر رہے ہیں، فرانس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دیگر یورپین ممالک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ Protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia. مگر کسی بھی ملک نے ٹرمپ کے ان بیانات کا جوابات نہیں دیا۔ نہ چائنا نے جواب دیا، نہ جاپان نے جواب دیا، نہ ساؤتھ کوریا نے جواب دیا، نہ جرمنی نے جواب دیا، نہ فرانس نے جواب دیا، اور نہ ہی کسی یورپین کنٹری نے جواب دیا، کیونکہ ہر کوئی جانتے ہیں کہ 2020 میں امریکی الیکشن ہونے والے ہیں، اور ٹرمپ اپنے الیکشن کی تیاری میں یہ سب جملے بازیاں کر رہا ہے۔ جس طرح ایک سیاستدان، جس طرح ایک کاروباری سوداگر، جس طرح ایک بزنس مین اپنی بڑائیاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ کہہ دیا، میں نے اس کو وہ کہہ دیا، میں نے اس کے گھٹنے ٹکوا دیے، میں نے اس کو لوہے کے چنے چبوا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اسی طریقے سے ٹرمپ نے چائنا، جاپان، جرمنی، فرانس، سعودی عرب، ان سارے ممالک کے خلاف میں بیان دیا۔ یہی نہیں بلکہ ٹرمپ نے اپنے خود کے امیگریشن سسٹم کے بارے میں کہا کہ ہمارا امیگریشن سسٹم دنیا کا سب سے بدترین امیگریشن سسٹم ہے۔ سنیے۔ We have the dumbest immigration laws in the whole world. Watch what happens over the next couple of weeks, folks. Watch. جب ٹرمپ نے سعودی عرب کے خلاف ایسا بھڑکاؤ بھاشن یعنی کہ ایسا بھڑکاؤ بیان دیا تو پورے میڈیا میں کھلبلی مچ گئی، پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، اور سب لوگ سعودی عرب کے اوپر تھو تھو کرنے لگے کہ دیکھو سعودی عرب کس طرح امریکہ کے ساتھ دوستی برقرار رکھتا ہے، اور امریکہ کس طرح ڈینگے مارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بغیر ہماری مدد کے تم 2 ہفتے بھی نہیں رہ سکتے۔ 5 اکتوبر 2018 کو بلومبرگ، جو امریکہ کا بہت بڑا ٹی وی ہے، اس کو یہاں کے شہزادے محمد بن سلمان نے ٹرمپ کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بڑے ہی حکمت اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ، بڑے ہی حلم اور بڑے ہی صبر کے ساتھ جواب دیا اور کہا، Saudi Arabia was there before the United States of America. It's there since 1744. I believe more than 30 years before the United States of America. And I believe, and I'm sorry if anyone misunderstands that, but I believe President Obama in his 8 years, he worked against many of our agenda, not in Saudi Arabia, but also in the Middle East. And even though the US worked against our agenda, we were able to protect our interests, and the end result is that we succeeded.
and the United States of America under the leadership of President Obama failed, for example, in Egypt. So Saudi Arabia needs something like around 2,000 years to maybe face some dangers. So I believe this is not accurate. تو محمد بن سلمان نے کھلے کھلے الفاظوں میں ٹرمپ کے بیان کا جواب دیا اور کہا کہ ہمارا وجود تم سے پہلے سے ہے. سعودی عرب 1744 سے رہا ہے اور 30 سال قبل امریکہ کے بننے سے سعودی عرب کا وجود ہو چکا تھا, اور تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس حالت تک پہنچنے کے لیے ہم کو 2000 سال لگیں گے الحمدللہ. اور پریزیڈنٹ اوباما جس نے 8 سال حکومت کی, ہمارے ایجنڈے کے خلاف رہا ہے اور ہمارے کافی انٹرسٹ کے خلاف رہا ہے. ایجپٹ میں وہ فیل ہوا اور دیگر مڈل ایسٹ کے ممالک میں وہ فیل ہوا, اس کے باوجود بھی الحمدللہ سعودی عرب سکسیسفل رہا ہے اور سعودی عرب انتیوں کی سیڑھیوں پر چڑھتا رہا ہے. ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم نے امریکہ سے جتنا بھی ہتھیار خریدا ہے پیسے پھینک کر, پیسے دے کر لیا ہے, کوئی بھی چیز ہم نے مفت میں یا فری میں نہیں خریدی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ محمد بن سلمان کا جو جواب ہے یہ بالکل ہلکا جواب ہے, بلکہ محمد بن سلمان کو چاہیے کہ وہ تیل بند کر دے, محمد بن سلمان کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ پورے تعلقات ختم کر دے, بلکہ محمد بن سلمان کو چاہیے کہ وہ خطرناک دھمکیاں امریکہ کو دے دے, پھر دیکھیں گے کہ محمد بن سلمان کے اندر گٹس ہے کہ نہیں ہے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو یہ چیز سب سے پہلے اردوغان کے اوپر لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اردوغان اسرائیل کے خلاف تو بیان بازیاں کرتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات وہ رکھتا ہے. استنبول میں اردوغان نے 2016 جون میں اسرائیلی ایمبیسی کھولی. اس کے ساتھ ساتھ اس سال اسرائیل کے فارمیشن ڈے کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ترکی میں منایا گیا, اور اردوغان وہ شخص ہے جو سب سے پہلے اسرائیل گیا, اور پھر ترکی وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کو سب سے پہلے ریکگنائز کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ترکی اور اسرائیل کے ملٹری ڈرلز ایک ساتھ ہوتے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ دونوں کی ایک ساتھ ہوتی ہے, دونوں کے بیچ میں بلینز اور بلینز کا جو ہے بزنس ہے. اور یہی نہیں بلکہ استنبول سے تیل اویو اسرائیل ڈائریکٹ فلائٹ ٹرکش ایئر لائنز کی جاتی ہے. اگر صرف جواب دینا کافی نہیں ہے بلکہ پورے تعلقات ختم کرنے ہیں تو سب سے پہلے اردوغان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تمام کے تمام تعلقات ختم کر دے اور یہ جملے بازیاں بند کر دے. اصل مسئلہ تیل کی قیمتوں کو لے کر ہے, اور ٹرمپ اپنے ٹویٹس میں اور اپنی تقریروں میں کئی جگہ غصہ ظاہر کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور اوپیک تیل کی قیمتوں کو کم نہیں کر رہے ہیں. اور سعودی عرب کا اور محمد بن سلمان کا یہ کہنا ہے کہ تیل کی قیمتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے ہم تیل کی قیمت بالکل کم نہیں کر سکتے. اس بات کو لے کر ٹرمپ نے اپنی کئی تقریروں میں اس کا غصہ ظاہر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹرمپ نے چائنا, جاپان, ساؤتھ کوریا, جرمنی, فرانس, سعودی عرب ان تمام ملکوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان دیا تو صرف سعودی عرب کے خلاف کیوں اس بیان کو اچھالا گیا؟ جواب بالکل آسان ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے. جواب یہ ہے کہ ترکی میڈیا, ایرانی میڈیا, قطری میڈیا اور اسرائیلی میڈیا, یہ 4 میڈیا لگے ہوئے ہیں سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے, کیونکہ سعودی عرب فی الحال یمن کی جنگ میں مصروف ہے اور سب کے سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں قرآن کو تقسیم کرنے میں, حدیثوں کی کتابوں کو تقسیم کرنے میں, علماء اور دعات کا تعاون کرنے میں اور اسلام کا صحیح رخ پیش کرنے میں سعودی عرب کا بہت بہت بڑا تعاون رہا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو علم بردار ہے یہ بدنام ہو جائے, اس کا ہنسی مذاق بن جائے اور لوگ اس کے اوپر تھو کریں, لوگ اس کے اوپر ہنسیں. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے پاس جب یہ خبر آئی تو میں نے ٹرمپ کی پوری 1 گھنٹہ 13 منٹ اور 36 سیکنڈ کی ویڈیو سنی. آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو اس کی اچھی طریقے سے چھان بین اور تحقیق کر لیا کریں. اور اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ سعودی عرب کا حال بد سے بدتر ہو جائے, سیریا یا لیبیا جیسا سعودی عرب ہو جائے, سعودی عرب کے اندر جو ترقیاں ہو رہی ہیں یہ ترقیاں رک جائے, سعودی عرب جو ہے بالکل لٹ جائے, برباد ہو جائے. اور ان کا یہ خواب ہے اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ملکوں میں اللہ امن کو قائم رکھے, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زحاک اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر